کہ دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیرے چوکھٹ کے بھکاری، کہ دنیا کے جو سلاطین ہیں حضور وہ آپ کے جھاڑو دینے والے ہیں، عالم کے سکندر جنہوں نے سارے بر اعظموں پہ حکومت کی ہے، تیری چوکھٹ کے بھکاری، گردوں کی بلندی، آسمانوں کی جو بلندی ہے اس کو اگر ماپنا چاہیں تو تیرے پاپوش کی پستی، تو آپ کے نالین پاک کا نیچے والا حصہ اور آسمان کا اوپر والا حصہ تو وہ برابری نہیں ہو سکتی۔ گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، حضور کا نیچے والا پاؤں کا تلوا جوتے کا نالین پاک کا، اور آسمان کا اوپر والا حصہ، تو مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری، جبریل کے عام پر نہیں، ایک دن جبریل امین نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے تو سرکار نے فرمایا جبریل آپ کتنے بڑے ہیں؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑا فرشتہ بنایا، بہت بڑا۔ فرمایا پھر بھی کتنے ہوں گے؟ فرمایا محبوب میں نا ادھر سے آؤں گا افق سے، تو آپ پھر مجھے دیکھیے گا کہ میں اصلی روپ میں آؤں گا، پھر اڑ کر آؤں گا۔ فرمایا پھر بھی اندازاً، تو کہتے ہیں حضور میں ادھر سے آتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ جبریل امین جب اپنی اصلی روپ میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے نا تو انہوں نے اپنے یوں پر پھیلائے تو تا حد نگاہ ان کے پر ہی پر تھے۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں محبوب یہ میرا سراپا ہے جو مجھے اللہ نے بنایا ہے، اور میرے ایک پر کے نیچے یہ پوری زمین آ جاتی ہے، اور اس طرح کے میرے 600 پر ہیں، ان پروں کے اندر 600 پر ہیں، 300 ادھر 300 ادھر، اور ایک پر پھیلا دوں اس کا ایک حصہ تو اس کے نیچے یہ پوری زمین آ جاتی، تو محبوب میں اتنا بڑا ہوں۔ تو جب جبریل امین نے یہ بات کہہ دی نا، جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج پر لے جانے کی باری آئی، جب جبریل امین آئے تو اللہ نے فرمایا کہ نہ کنڈی کھٹکھٹانی ہے، محبوب کو جگانا نہیں ہے کہ خود اٹھ کر کنڈی کھولیں، آپ نے چھت سے سوراخ کرنا ہے اور سوراخ کر کے اس میں سے گزرنا ہے۔ علماء نے کہا کہ ایسا کیوں کروایا گیا؟ علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک کے سامنے تم نے اپنے آپ کو بڑا بن کر دکھانے کی کوشش کی تھی، تو آج ذرا سوراخ سے چھوٹے بن کے بھی گزر کے جاؤ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو، حضور کے قدم مبارک چومو، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کا بوسہ لو۔ تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ جب اللہ نے مجھے تسلیف فرمایا تو سارا نور کا بنایا، ہونٹ کافور کے بنائے، میں حیران ہوتا تھا کہ ایسے کیسے ہو گئے، لیکن میں اللہ سے ادباً پوچھتا نہیں تھا۔ لیکن اس دن مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بنایا ہے نور کا، کیوں میں فرشتوں بنایا، سارے فرشتوں کو اللہ نور سے بنایا، تو ہونٹ میرے کافور کس لیے بنائے کہ مجھے شب معراج حضور کو جگانا بھی تھا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بارگاہ ہے اس کا جو ادب ہے اس کو فرشتے بھی ملحوظ رکھتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ملحوظ رکھتے تھے۔